الہین for a fixed time, for a short time. تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. شیطان کے بہکاوے میں بھی اسی لیے آگے کہ یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، جو مقام قرب ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقام قرب ہے، اسی لیے پھل بھی کھا لیا. لیکن جب زمین میں اترنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم دنیا میں جا رہے ہو تو ایک یہ بات کی. کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ وہاں ڈیرا لگانے کی کوشش نہیں کرنی. جیوں اسی آ گئے ہیں تے ہوں اسا اتھوں جانا کوئی نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی پروگرام نہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام دا بھی خیال سانو کوئی نہیں. وہ خود ہی تشریف لے آدے نے تے کہندے نے حضرت صاحب بڑے کارنامے تسی کر لے نے، ہن میرے نال چلو. لیکن بہت کم انسانوں میں یہ راز لیے پھر رہے ہیں کہ میں یہاں کا مقیم نہیں ہوں، میں یہاں کا فرد دنیا کا نہیں ہوں، میں تو مسافر ہوں. تھوڑے سے ٹائم کے لیے مجھے خبر دے دی گئی ہے تو میں نے تھوڑی دیر ٹھہرنا، تھوڑی دیر فائدہ اٹھانا. پہلے انسان کو یہ سبق دیا گیا اور قرآن مجید آج بھی بیان کر رہا. کیا مطلب ہے؟ کہ ایسی پلاننگ نہیں کرنی جس سے پتا چلے کہ ان کے تو یہاں سے جانے کا پروگرام ہی کوئی نہیں. جو دوسری بات اس سے لنک ویت ہے، دوسری بات جو اللہ رب العزت نے کی وہ یہ تھی کہ اے آدم ہدایت میری طرف سے آئے گی. ہدایت میری طرف سے آئے گی. پہلے انسان سے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے انسان سے اللہ رب العزت نے بات کی، بات فرمائی. فرمایا آدم ہدایت میری طرف سے آئے گی. تو چاہیے یہ تھا کہ اگر آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا اتنا علم تو نے پہلے مجھے دے دیا، اتنا بڑا برین ذہانت فطانت پہلے دے دی، اب اس کے باوجود بھی کسی ہدایت کی مجھے ضرورت ہے. سوال اٹھانا چاہیے تھا لیکن آپ نے سوال نہیں کیا. آپ نے آمنا و صدقنا کہا، سمعنا و اطعنا کہا کہ اے رب کریم تو نے سچ فرمایا. کوئی سوال نہیں اٹھایا آگے سے کہ میں پہلے ہی سارا کچھ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی. اور دیکھ لیں پہلے انسان سے جو وعدہ کیا اللہ رب العزت نے کہ ہدایت میری طرف سے آئے گی، رہنمائی میری طرف سے آئے گی. آج بھی اللہ کا کلام وہ وعدہ قرآن مجید کی صورت میں حق اور سچائی کا پیغام بن کر ہمارے درمیان موجود ہے کہ پہلے انسان سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہدایت میری طرف سے آئے گی. آج بھی اللہ کا سچا اور سچا کلام ہمارے درمیان موجود ہو. ایسی بات ہے یا نہیں جی؟ تو وہ مالک اپنے وعدہ کا کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے کہ آج پہلے انسان سے بات کی اور اگلے حصے میں کیا بات کی جو ہمارے لیے قابل غور ہے. فرمایا کہ اے آدم میری بات سن لو، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری ہدایت کو فالو کرے گا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، فرمایا ان سے میرا وعدہ وہ دنیا میں رہیں، وہ قبر میں آئیں، وہ حشر میں آئیں. بقیہ مصیبتیں پریشانیاں سب دوسروں کے لیے ہوں گی، لیکن جس نے زندگی میری ہدایت کے مطابق گزاری ان سے میرا وعدہ ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ رب العزت کا وعدہ. قبر میں کہا جائے بہت خبریں ملی ہیں، قبر میں بہت کچھ ہوگا. قبر پہلے خود ہی قبر بکسر نکال دیتی ہے. کوئی گنہگار اور مجرم ہو نکیرین ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں.
پھر حشرات الارض بھی مسلط ہوتے ہیں، زمین کے کیڑے، سانپ، بچھو، اور میدان حشر میں بھی اسی طرح۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے انسان غور کر، یہ تیرا